علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. میں آج جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں، بڑے عجیب واقعات سامنے آتے ہیں جس پہ سمجھ نہیں آتا کہ بات کیا کی جائے. ابھی میرے سامنے جو ایک واقعہ آیا، فیس بک پر بہت زیادہ شیئر ہو رہے ہیں. ایک بچی آئی ڈونٹ نو، ایک خاتون جو کہ میڈیا انڈسٹری میں کام کرنا چاہتی تھی اور وہ کام کرنے کے لیے آئی بھی. اس کے بعد اسی انڈسٹری میں ایک نجی چینل، لوکل چینل، جس کے ڈائریکٹر نے اس بچی کو یا اس لڑکی کو جس طرح کے واقعات میسیجز کیے ہیں اور جس طرح سے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے ذلیل لوگ کیسے پائے جاتے ہیں. خیر، شک بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ واقعی پائے جاتے ہیں. جو میسیجز میں نے دیکھے ہیں، جو اسکرین شاٹس میں نے دیکھے ہیں، جس طرح کی بات کی گئی، سب سے پہلے تو میں اس بچی کو، اس لڑکی کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. بہت زبردست اسٹیپ اس نے لیا، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں، ہیرسمنٹ پر خاموش رہتی ہیں، نہیں آواز اٹھاتی، نہیں بولتی. اور کچھ بچیاں جن کو کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، جو چاہتی ہیں آگے بڑھنا، وہ بیچاری خاموش ہو کر سہ کر آگے بڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے کام کر سکیں. اس میں بہت ساری ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کسی کو اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، کوئی ایمبیشیس ہوتی ہے جس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن ان سارے مسائل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے درندے لوگ، زہیب، ان کا نام زہیب کر کے کچھ نام ہے، زہیب زرداری، اس طرح کے لوگ ان لڑکیوں کا، ان بچیوں کا، ان ایمبیشیس لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں اس لڑکی کو، جس کا نام معاف کیجیے گا مجھے نہیں معلوم کیونکہ فیس بک پر وہ اس طرح سے پوسٹ شیئر ہو رہی تھی، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. زبردست کام آپ نے کیا، ایکسپوز کیا، چیزیں سامنے لے کر آئیں. اور جو ایکسپوز کرنا، کیونکہ ہمارے پاس دو مسائل ہوتے ہیں. ایک جانب جہاں عورت مظلوم بھی ہے، تو دوسری جانب ایک ظالم عورت کا بھی کردار سامنے آتا ہے جو کسی شریف آدمی کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے مطلب کا مواد اٹھا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، کہ جہاں پر آپ نے خود بھرپور ان کے ساتھ باتیں کی ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ لوگوں کو دکھانا ہے، وہ حصہ آپ دکھا دیتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح سے ریزسٹ کیا، پہلے رپلائی کیا، زبردست بہترین آپ نے رپلائی کیا، اور اس کے بعد وہ چیزیں آپ سامنے لے کر آئیں، آپ نے شیئر کیا. تو میں آپ کو اس بات پر، آپ کی جرأت کو میں سلام پیش کرتی ہوں. آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ ان تمام لڑکیوں کے لیے، ان تمام بچیوں کے لیے ایک مثال کے طور پر ہیں. آپ ایک بہترین مثال کے طور پر ہیں کہ جی اگر آپ نے کام کرنا بھی ہے تو اپنی عزت پہ، اپنی سیلف ریسپیکٹ پر کمپرومائز کر کے کام نہیں کرنا. اگر کوئی درندہ اس طرح کی آپ سے بات کرتا ہے، کوئی فضول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے. اور نہ صرف منہ توڑ جواب دینا ہے، بلکہ آنے والے بچیوں کے لیے، آنے والی لڑکیوں کے لیے جو فیلڈ میں کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے سامنے بھی ایسے درندوں کو ایکسپوز کرنا ہے. اور میں صرف میڈیا انڈسٹری کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں شوبز انڈسٹری کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ہر سیکٹر کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر ایسے درندے موجود ہوں، وہ چاہے بینک میں ہو، وہ چاہے میڈیکل فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، لیکن جہاں درندے ہوں، پلیز میری تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، تمام بچیوں سے ایک گزارش ہے. ایمبیشیس ہونا بہترین، بہت اچھی بات ہے، اپنے گولز لائف کے سیٹ کرنا ہونا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کے گولز تک پہنچنے کے لیے قطعی اپنی ذات پر، اپنی عزت پر، اپنی فیملی کی عزت پر قطعی کسی طور پر کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو اس لڑکی نے کیا ہے، میری نظر میں سب سے اچھا، سب سے بہترین اقدام کیا ہے. اور میں گزارش کروں گی کہ غالباً یہ سندھ ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، زہیب زرداری صاحب کا. تو میں وہاں کی مینجمنٹ سے، انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یہ آپ کے پاس جو یہ درندے نما لوگ ہیں، ہم شور کہ مینجمنٹ کو ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو وہاں پر لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مینجمنٹ کے لوگوں کے نام پر، لوگو جو ہوتا ہے نا، اس کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کھا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً کیسز آتے رہتے ہیں. تو اب جب یہ بچی کیس سامنے لے کر آئی ہے، سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو میں چینل کی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اس پر نوٹس لیجئے اور ایسے تمام عناصر ان کو جڑوں سے نکالیں، ان کو جڑوں سے نکالیں.
ایسے تمام عناصر یہ نہ صرف ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے بھی یہ بڑے بدترین عناصر ہیں جو ہمارے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ہماری بچیوں کو جو بیچاری نکلنا چاہتی ہیں, جو بیچاری کام کرنا چاہتی ہیں, ان کو روکنے میں بہت بڑا کردار ایسے بدترین عناصر ادا کرتے ہیں. وہ ایسے کہ جب ایک لڑکی یا ریزسٹ کرتی ہے یا خاموش ہو جاتی ہے یا پھر اپنے گھروں کو بیٹھ جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے ٹیلنٹ, ایسی بچیاں جو کام کرنا چاہتی ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں لیکن نہیں کر پاتی کہ ان کو ان کے پہلے دوسرے سٹیپ پر ایسے درندے مل جاتے ہیں جو ان سے بہت فضول قسم کے مطالبے کرتے ہیں, جو ان کو غلیظ گھٹیا میسیجز کرتے ہیں یا ان سے اس طرح کی غلیظ گھٹیا بات کرتے ہیں کہ جس کے بعد وہ سوچتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنی لائف میں جو کچھ بننے کا سوچا تھا, آگے جانے کا سوچا تھا, اس کے بجائے یہی اچھا ہے کہ گھر پہ بیٹھ جایا جائے. تو اگین آخر میں دوبارہ تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے نہیں اور کسی کو اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کا موقع دے نہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے جو زہیب زرداری نے کی ہے تو اس کو ایکسپوز کریں اور اس کو شٹ اپ کال دیں. اگر آپ ایکسپوز نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ اسے شٹ اپ کال دیں. ایک لڑکی جب ریزسٹ کرتی ہے, جب آواز اٹھاتی ہے, تو یہ جو اس طرح کے چھچورے لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرح کے ذلیل لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنا تپڑ بھی نہیں ہوتا, ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اس ریزسٹ پر وہ کچھ کر سکیں. اگر اتنے بہادر ہوتے تو پھر معصوم بچیوں کے ساتھ, نہیں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہ حرکتیں تھوڑی کرتے. اپنا بے حد خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ایک بار پھر وہ خاتون جنہوں نے یہ میسیجز پوسٹ کیے ہیں, شیئر کیے ہیں, اس زہیب زرداری کو رپلائی کیا ہے, ان کے لیے خوش رہیے.